اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین نے ٹائم نہیں دیا ان کو. وہ باہر سارا دن گھومے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ بچہ اب 8 بج گئے، اب گھر آ جا، کھانے کا ٹائم ہو گیا. ماں کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو 2 منٹ بیٹھ کے سمجھانے کا کہ یہ تمہارا اچھا دوست نہیں، اس کے پاس نہ بیٹھ آج. ماں ڈیوٹیوں پہ دی ہے. بچے 12 وہ گھر میں آئیں گے، کبھی نہیں ماں باپ پوچھیں گے ان کے کہ تم باہر کیا کر رہے تھے، اتنی دیر کیوں باہر رہے ہو، رات کو کیوں لیٹ آئے ہو، کبھی نہیں پوچھا. اب کمپلین ہم کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جنریشن جو ہے اس معاشرے میں نے خراب کر دی. اس معاشرے نے خراب نہیں کی، ہم نے خود ہی خراب کر دی ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ لوگ مدد کرتے ہیں بچوں کی، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بچوں کو خراب کرتے ہیں. وہ مدد لی نہیں، وہ خوف کی وجہ ہاں سے. جی، لیکن وہ مدد کرتے ہیں نا. مطلب جو 18 سال کا بچہ ہو جاتا ہے وہ اس کو یہاں کی سوشل جو ہے وہ اس کو خرچہ دیتی ہے. اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام کیا گی ڈھونڈو، اس کو مکان دے گی. لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا یہاں کی جو ناروے کے جو لوگ ہیں نا یہ بچوں ہمارے کو خراب کرتے ہیں. ہم سے جدا کر دیا، ان کو مکان دے دیا، خرچہ دے دیا، سارا کچھ. اب بچے ہمارے پاس نہیں رہتے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ بچے، وہ ہمارے نہیں رہتے. اور ہم اس چیز کی یوز ٹو نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود کبھی انڈیپینڈنٹ ہوئے ہی نہیں. آج تک ہم نے ایک چھوٹی سی چیز لینی ہوتی ہے، ہم پہلے باپ کو پوچھتے ہیں ابو جی یہ لے، پھر ہم سسر کو پوچھتے ہیں ابا جی یہ لے، یہ اتنے کی ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. لیکن یہ چیز جب ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، ہمارا بچہ جاتا ہے خرید کے گاڑی لاکھ کے سامنے دروازے کے کھڑی کر دیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ہمیں تو اس نے پوچھا ہی نہیں. ہم آج بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم اتنے بڑے ہمارے بچے ہو گئے، لیکن آج بھی ہم پوچھ کے چل رہے ہیں ایک ایک چیز. لیکن یہ ہمیں پوچھتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہے. اور وہی ڈپریشن ہمارے لیے بنتی ہے جب ہم وہ سوچوں میں پڑتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے. اصل میں وہ خراب نہیں بچے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. جو بچیاں بھی شادی کر کے پاکستان سے ناروے آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہاں جنت نہیں ہے. ان کی سوچ یہی ہوتی ہے زیادہ تر کہ یہ جنت ہے جہاں ہم جا رہے ہیں، گولڈن شائننگ. بالکل ویسا نہیں ہے. یہ بالکل ایک نارمل سی ہارڈ لائف ہے. یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس بیٹھ کے ہم اپنا دکھ سنا لیں، کچھ بانٹ لیں. میرا پڑوسی پاکستانی ہو سکتا ہے لیکن میں اس کو جانتی نہیں ہوں وہ کون سے شہر کا، کہاں کا رہنے والا ہے، کس ذہنیت کا مالک، کس ذہن کا ہے. وہ جانتے جانتے میری عمر جو ہے وہ کافی ہو جائے گی. تو یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے اپنا. ہم پاکستانی ہم ایک دوسرے کو یہ بتا سکتے ہیں آئی ہیو اے ویری نائس لائف، آئی ایم ویری ہیپی. ایک چہرہ ہم نے اپنے چہرے پہ سجایا ہوا ہے. لیکن یہاں اندر سے ہم بالکل اکیلے ہیں. اگر بچے بگڑ رہے ہیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میرا بچہ خراب ہے. اگر میاں کے ساتھ جھگڑا ہے یا کوئی پرابلم ہے، ہمارے پاس کوئی دکھ بانٹنے کے لیے جو بیٹھ کے سن لے، ایک ماں ہو، ایک ساس ہو جو بیٹھ کے سنے اور محسوس کرے کہ جھگڑا ہو رہا ہے، میں ان کا جھگڑا جا کے ختم کروں. یہی خوف ہے کہ دوسرے کو بتائیں گے تو وہ آگے ہمارا جھگڑا زیادہ کروائے گا تو یہ طلاق پہ بات پہنچ جائے گی. اس گھر کو کس طرح ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے. ان بچیوں کو ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی جب وہ یہاں آتی ہیں، لیکن جب دیکھتی ہیں آ کے ہفتے 2 ہفتے بعد ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کتنی مشکلیں ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتی. ہارڈ لائف کا ذکر کیا، ہارڈ لائف میں کیا ہے؟ ہارڈ لائف کیسے ہے؟ ہارڈ لائف ہے. آپ مثال کے طور پہ ہم صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، 6 بجے اٹھتے ہیں، کھانا بناتے ہیں بچوں کے لیے ناشتہ، اس کے بعد ان کو ساتھ میں جو فوڈ دے کے بھیجنا ہے وہ پیک کرتے ہیں، ان کے بستے پیک کرتے ہیں، ان کو اسکول بھیج کے آتے ہیں. جو چھوٹے ہیں کنڈر گارڈن جانے ان کو کنڈر گارڈن چھوڑ کے آتے ہیں. 9 بجے ہم نے کام پہ پہنچنا ہوتا ہے. 9 سے 3:30 ہم کام پہ ہیں. 3:30 گھر جا کے میاں کام سے آیا، صوفے پہ لیٹ رہا ہے، ٹی وی سامنے لگا ہوا، کنٹرول اس کے ہاتھ میں. سب سے پہلے آواز آتی ہے جلدی سے کھانا لاؤ. سیدھا کچن میں، جوتے نہیں کبھی اتارے، پہلے جا کے دیکھ کر رکھا ہے. کھانا بنایا، کھانا بنا کے بچوں کو سرو کیا. بچوں کو 4 بجے لیا، مسجد چھوڑ کے آئے ہیں. 4 سے 6 کھانا بنانا ہے، تیار کرنا ہے سارا، بچوں کو مسجد سے لے کے آنا ہے، کھانا سرو کرنا ہے، پکانا ہے، ہوم ورک کروانا ہے. 8 بجے بچوں کو بیڈ پہ، بچوں کی صحیح ہے، بچوں کو بیڈ پہ ڈالا ہے. اس کے بعد کپڑے دھونا، استری کرنا، گھر کی صفائی، دوسرے دن کی تیاری. رات کو 1 بج جاتا.
تو یہ چیزیں بچیاں وہاں کی نہیں سوچتی کہ یہ ہارڈ لائف ہماری کتنی سخت ہونے والی ہے. وہ عادی ہوتی ہیں, ماں کھانا بنا کے آگے رکھتی ہے, ہم کھاتے ہیں, وہ کالج جاتی ہیں, کالج سے آتی ہیں تھکی ہوئی ہیں, ماں ہم سونے لگی ہیں, ماں کہتی ہے بچہ سو جا.